اتنی محبت کرو نا۔ ایپیسوڈ 7 پارٹ 2۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور آج چھٹی کا بھی دن تھا۔ سب لوگ لاؤن میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ ماہم چائے کا کپ تھامے ہوئے ذرا انداز میں بولی، پڑھ کر میں پک چکی ہوں، پلیز کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بنائیے۔ چلو تو پھر آج رات کا ڈنر باہر، سب کو میری طرف سے۔ حضر نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ ابھی سب کے درمیان آ کر بیٹھی تھی۔ جب سے ان دونوں کے رشتے کی بات گھر میں چلی تھی، حور کم ہی حضر کے سامنے آتی تھی۔ ایک بے نام سے جھجک ان دونوں کے رشتے میں آ گئی تھی۔ کیا حضر بھائی، میں ڈنر کی بات تھوڑی کر رہی ہوں، وہ تو آپ اپنی منگنی کے خوشی میں ویسے ہی کرا دیں گے۔ کہیں پکنک کا پروگرام بنائیے پلیز۔ ہاں یار، ویسے پکنک تو ہونی چاہیے، آئیڈیا برا نہیں۔ ریدا نے بھی ماہم کی ہاں میں ہاں ملائی۔ گھر میں تھوڑے ہی دنوں بعد تقریب ہے اور تم لوگوں کو پکنک کی لگی ہوئی ہے۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، چپ کر کے بیٹھو گھر میں۔ سارا نے ڈانٹتے ہوئے انداز میں کہا، نہیں ماہم صحیح کہہ رہی ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے کہیں گئے ہوئے۔ ایسا کرتے ہیں، پرسوں اپنے فارم ہاؤس پر چلتے ہیں، تھوڑا ہم بوڑھے لوگ بھی فریش ہو جائیں گے۔ صغیر مراد بولے، تھینک یو تایا۔ ماہم چہک کر بولی۔ سبھی خوش تھے سوائے فاطمہ کے۔ فضا پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلال کے ہاتھوں میں پسٹل ہے اور وہ اس پر تانے کھڑا ہے۔ بلال، یہ تم؟ آگے وہ بول نہیں پائی۔ قدموں کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی چھت پر آ رہا ہے۔ بلال نے پھٹتی سے پسٹل واپس پاکٹ میں رکھ لی۔ یہ لو بھائی، گرما گرم چائے پکوڑوں کے ساتھ حاضر ہے۔ اور تانیہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لے کر چھت پر نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے تانیہ بھی تھی۔ ارے رکو، کہاں جا رہی ہو؟ چائے لائی ہوں میں تمہارے لیے۔ فضا کو جاتا ہوا دیکھ کر تانیہ نے کہا، نہیں مجھے گھر جانا ہے۔ فضا یہ کہہ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا؟ تانیہ نے بولا۔ بلال نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ وہ فضا کے لیے اپنی آنکھوں میں محبت اور پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ پسند وہ خود بھی کرتا تھا، مگر اپنے مسئلے اور مسائل اور ذمہ داریاں ان سب کا سوچ کر اس نے کبھی بھی فضا کی جذباتوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اور اب جو راہ وہ اختیار کر گیا تھا، اسے خود نہیں پتا تھا کہ کل کو اس کا مستقبل کیا ہے۔ پہلے فضا کی محبت صرف آنکھوں سے عیاں ہوتی تھی، مگر بلال کا مقصد فضا کو اس طرح کے ڈرانا یا ناراض کرنا نہیں تھا۔ وہ صرف اسے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ جن راستوں پر چل نکلی ہے، اس کے لیے یہ راستے خطرناک ہیں۔ تو ظفر مراد کے خلاف تمہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا؟ کافی شاطر انسان نکلا تمہارا یہ ہونے والا تایا سسر۔ اور بلال نے آخری بات شوخ انداز میں کہی، جس پر اسے زین نے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا سین ہے باس، یہ سٹوری کب سٹارٹ ہوئی؟ اور اشر نے نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھا اور حیرت میں مبتلا ہو کر پوچھا۔ اس کے بعد بلال نے پوری روا داد اشر کو سنائی۔ بس ہو گیا تمہارا، زین سگریٹ منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ ارے میرے ہیرو، تم تو مجھے رستم نکلے، چھپے رستم نکلے۔ ابھی زین کچھ بولتا اس سے پہلے زین موبائل بجا۔ ہاں فیصل بولو۔ چلو ٹھیک ہے۔ زین دوبارہ سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ خیریت، کیا خبر ہے؟ بلال نے پوچھا۔ ظفر مراد اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس جا رہا ہے، زین کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو پھر آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ اشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کیسے یہ پکنک ظفر مراد کے لیے یادگار بناؤں، زین سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے بولا۔ اپنا سامان لڑکی، ہم 2 دن کے لیے جا رہے ہیں، 2 مہینوں کے لیے نہیں۔ حضر نے ماہم کو 3 بیگز لاتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ بس دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ماہم بولی، تمہارا سامان دیکھتے ہوئے ارینج کرائی ہے، یہ آپ نے اچھا کیا۔ ابھی 2 بیگز اور لے کر آتی ہوں، جب تک آپ انہیں رکھوائیے۔ ماہم اس کو بیگز تھماتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، حضر نے ماہم کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ یہ فارم ہاؤس ظفر مراد کا اپنا ذاتی تھا، آبادی سے کافی دور تھا۔ بڑی سی بس جب فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تو مین ڈور بند کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے بیگز لے کر اندر جا رہے تھے اور بہت خوش تھے سوائے فاطمہ کے۔ انہیں یہ ٹینشن تھی کہ اب گھر جانے کے بعد منگنی کے شور مچ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ شام کا وقت تھا اور سب لاؤن میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सबकी मौजूदगी में हजर हूर को कहीं नजर नहीं आई। उसको ढूंढता हुआ पुल की साइड पर आ गया। वो वहीं मौजूद किसी गहरी सोच में गुम थी। क्या हुआ और क्या सोच रही हो? हजर की आवाज़ पर हूर ने चौंक कर उसे देखा। आप? हूर ने इधर उधर देखा। अगर ताई ने देख लिया तो सबके सामने उसकी इज्जत अफजाई ना की जाए, ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगी। रुको हूर, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हजर ने उसको जाते हुए देखकर बोला। हूर, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? आई मीन तुम्हारा ये ग्रेस कहीं तुम और किसी को तो नहीं पसंद? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं किसी और में इन्वॉल्व, आप मुझे ऐसी लड़की समझते हैं? हूर ने खफगी से हजर को देखते हुए कहा। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल तुम्हारा इस तरह मुझसे ग्रेस। हजर ने बात अधूरी छोड़ी। हजर भाई, मैंने आपको हमेशा भाई समझा है, कभी दूसरी नज़र से नहीं देखा। ये सब इतना अचानक, अभी तो मुझे बहुत सारा पढ़ना था। और फिर ताई वो खुश नहीं हैं, आपको इनकी खुशी में मत नज़र रखनी चाहिए थी। देखो हूर, मुझे अंदाज़ा है कि अम्मी इस रिश्ते से खुश नहीं। उनका रवैया भी तुम्हारे और अस्मा चाची के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन वो अपने बेटे से भी बहुत प्यार करती हैं। और जब इन्हें मालूम होगा कि उनके बेटे की खुशी इसमें है तो आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते को कबूल कर लेंगी। रही बात तुम्हारे पढ़ने की, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी सिर्फ मंगनी हो रही है। शादी तुम्हारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद रखेंगे। और आखिरी बात, तुमने हमेशा मुझे भाई समझा है, दूसरी नज़र से नहीं देखा, तो अब देख लो। इससे पहले हजर कुछ और कहता, अजीब शोर की आवाज़ लाउन से आई। इन दोनों ने एक दूसरे को नासमझी से देखा। फिर दोनों ही लाउन की तरफ जाने लगे। लाउन में सारी फैमिली बैठी हुई बातें कर रही थी। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था जब दीवारों पर से किसी के कूदने की आवाज़ आई। 3 नकाबपोश हाथों में पिस्टल लिए हुए उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। महाम और सारा की पिस्टल देखकर खौफ से चीखें निकल गई। आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए अब किसी की, अगर किसी की आवाज़ आए तो यही मार डालूंगा, एक नकाबपोश बोला। थैंक्स फॉर वॉचिंग सेकेंड पार्ट ऑफ 7th एपिसोड। अगर स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इसका एक